دراصل معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات یعنی جو آپ کی بیویاں ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان کے نام کی قرعہ اندازی کی جاتی اور جن کا نام نکل آتا وہ سفر میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو لیتی۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، یعنی ہجرت کے 6ٹھے سال غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرعے میں نکلا۔ چنانچہ اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ یہ واپسی کی بات ہے کہ جب قافلہ واپس مدینہ لوٹ رہا تھا تو جب مدینہ بہت قریب رہ گیا، رات میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا گیا، قافلے کے سارے لوگ رکے اور رات کے آخری پہر جب ابھی سپید صبح ظاہر نہیں ہوا تھا، سورج طلوع ہونے میں کافی وقت تھا، اسی وقت روانگی کا اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم لوگ کوچ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ لوگ روانگی سے پہلے استنجے کے لیے دور دور جگہ پر چلے گئے تاکہ وہ اپنی حاجتوں سے فارغ ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس وقت قضائے حاجت کے لیے دور تشریف لے گئیں۔ واپسی میں انہوں نے پایا کہ میرے گلے میں جو ایک ہار تھا، اور وہ ہار انہوں نے اپنی بہن سے عاریتاً لیا تھا پہننے کے لیے۔ انہوں نے پایا کہ ان کا جو ہار تھا گلے میں، وہ بڑا قیمتی ہار تھا، وہ موجود نہیں ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ ہار کہیں راستے میں گر گیا ہوگا، چنانچہ وہ کسی کو اطلاع کیے بغیر ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس اسی جگہ پر تشریف لے گئیں جہاں وہ پہلے حاجت پوری کرنے کے لیے گئی تھیں۔ اور جب وہ ہار تلاش کر کے واپس لوٹیں تو کیا پاتی ہیں کہ پورا کا پورا قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ اور یہ اس طرح سے ہوا کہ یوں خواتین کے لیے سفر میں ہودج تیار کیا جاتا تھا، ایک قسم کا چوکور ڈبہ جس میں خواتین اور خاص طور سے ازواج مطہرات تشریف رکھتی تھیں، اور کئی لوگ مل کر اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے اور پھر قافلہ چل پڑتا۔ چونکہ ہودج اٹھانے پر کئی لوگ مامور تھے، کئی لوگ ہودج اٹھانے والے تھے، اور معاملہ یہ تھا کہ اس وقت کی خوراکیں ایسی نہیں تھیں کہ جسم بہت زیادہ بھاری ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہلکے پھلکی بدن کی تھیں، تو جب کئی لوگوں نے مل کر ہودج کو اٹھایا تو انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کے اندر ام المومنین موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا، اور وہ یہ گمان کرتے ہوئے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہے، وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اس طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہاں پر پہنچی جہاں پر قافلہ رکا ہوا تھا، اور انہوں نے پایا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، انہیں بہت گھبراہٹ ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں سمجھ عطا فرمائی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں ادھر ادھر چلی جاتی ہوں تو پھر مجھے تلاش کرنے میں لوگوں کو دشواری ہوگی، میں اسی جگہ رکتی ہوں، اور جب اگلے پڑاؤ پر پیغمبر علیہ السلام رکیں گے اور مجھے تلاش کریں گے اور نہیں پائیں گے تو ضرور کسی کو مجھے تلاش کرنے کے لیے بھیجیں گے اور آسانی سے لوگ مجھے پا لیں گے۔ چنانچہ اسی درمیان ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ تیسری طرف ایک صحابی رسول صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ، جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں گے تاکہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز گر جائے تو آپ اسے اٹھاتے ہوئے آئیں، وہ جب پیچھے سے وہاں پر تشریف لائے، اور معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تھا، تو انہوں نے دور سے ہی دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہیں سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بلند آواز سے جب انہوں نے یہ جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گئی، اور میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ سیدنا صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی قریب لائی، اور پھر سیدہ عائشہ اونٹنی کے اگلے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹنی پر سوار ہوئیں۔ ادھر صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چلنے لگے، اور اسی طرح سے وہ لوگ راستہ طے کرتے ہوئے
وہاں پہنچے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ رکا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس طرح سے اونٹ پر سوار ہو کر، اور اونٹ کی مہار صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، ہم لوگ جب قافلے میں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت جب ہمیں آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے زنا کی تہمت لگا دی اور اس نے بات کو اچھالنا شروع کیا اور چرچا کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے، اور وغیرہ وغیرہ انتہائی بدتمیزی کی باتیں جنہیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ مجھ میں یہ ہمت اور یہ جرأت نہیں ہے کہ میں ان الزام کو بھی دہرا سکوں۔ اور جو بقیہ منافقین تھے وہ اس بات کو بہت زیادہ ہوا دینے لگے، جس کے نتیجے میں کچھ سادے اور سیدھے مسلمان جیسے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا، وہ لوگ بھی اس میں شریک ہو گئے، زنا کے الزام میں وہ لوگ بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے بھی بات کو اچھالنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے، اسی درمیان میں بیمار ہو گئی اور میں بستر پر جا پڑی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیماری کی حالت میں جس طرح کی مہربانی کا مظاہرہ میرے ساتھ کیا کرتے، میں نے پایا کہ اس بار نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا سلوک بدلا ہوا ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر والوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے، اور پھر میری حالت بتا دی جاتی ہے۔ وہ مہربانی، وہ محبت جو پہلے میں دیکھا کرتی تھی، میں نے پایا کہ اس بار کیفیت وہ نہیں ہے، لیکن مجھے اصل واقعے کی خبر نہیں تھی۔ اسی درمیان میں ایک رات قضائے حاجت کے لیے یعنی استنجا کے لیے جنگل جا رہی تھی، اور میرے ساتھ ام مصطح تھیں، مصطح رضی اللہ عنہ کی ماں۔ ہم لوگ جا رہے تھے تو مصطح رضی اللہ عنہ کی جو ماں ہیں ان کا پاؤں چادر میں پھنس گیا اور وہ گرنے لگی، تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، مصطح ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو خبر نہیں کہ مصطح تو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، وہ تو بدری صحابی ہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مصطح ہلاک ہو؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں چل رہی ہیں، تمہارے خلاف کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، پورے مدینے میں تمہارے خلاف زنا کے الزامات کے چرچے ہو رہے ہیں، اور اس میں مصطح بھی شریک ہے۔ تب مجھے اصل واقعے کی خبر ہوئی، اور میں جب وہاں سے لوٹی تو میں نے پایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک وہی ہے۔ تو میں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے گھر آ گئی۔ جب میں اپنے گھر آئی تو میں نے اپنے والدہ سے پوچھا کہ اماں جان یہ کیسی باتیں چل رہی ہیں، میرے خلاف کس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور یہ تہمتوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تسلی رکھو، جس کی سوکنیں ہوتی ہیں حسد میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر اور یہ جان کر کہ مجھ پر اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں، میں روتی رہی، میں رات بھر روتی رہی، ایک لمحے کو بھی مجھے نیند نہیں آئی، اور روتے روتے میرا حال یوں ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک پاک عورت پر، ایک پاک دامن عورت پر جس کی زندگی بالکل بے غبار ہو اور اس پر بالکل بے بنیاد زنا کا الزام لگا دیا جائے اور اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے، اس چیز کا شور کر دیا جائے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا اور میں اسی کیفیت میں مر جاؤں گی۔ اور ادھر معاملہ یہ تھا کہ ایک مہینے تک، مسلسل ایک مہینے تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے تعلق سے کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں تو پاک ہوں، میں پاک دامن ہوں، اور میں بالکل اس معاملے میں معصوم ہوں، میری کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، ضرور اللہ رب العزت میری براءت فرمائے گا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اللہ تعالیٰ خواب دکھائے گا جس کی وجہ سے
میری براءت ظاہر ہو جائے گی کہ میں اس معاملے میں بے قصور ہوں، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے تعلق سے کوئی ایسی وحی آئے گی جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اسی درمیان ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے درمیان آپ نے تشریف رکھا، آپ نے اللہ رب العزت کی تعریف کی، حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو تم توبہ کر لو، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں۔ میری ماں نے کہا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ پھر میں نے اپنے والد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور میں نے ان سے کہا ابا جان، آپ ہی پیغمبر علیہ السلام کو جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ پھر میں نے عرض کیا، میں اگر آپ لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کر لوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو آپ اس کا یقین کر لیں گے، کیونکہ لوگوں کی باتیں سن سن کر آپ لوگوں کا بھی یہی خیال ہو گیا ہے کہ میں قصوروار ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں اس معاملے میں بے قصور ہوں، میں معصوم ہوں، میں بری ہوں، تو آپ میرا یقین نہیں کریں گے۔ میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں خوبصورت صبر کروں گی، میں صبر جمیل کروں گی، اور آپ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہی رب العزت سے ہم اس پر مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر میں کروٹ گھوم کر لیٹ گئی۔ اسی درمیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہوئے، اور آپ کے جسم مبارک سے پسینے کے قطرات ظاہر ہونے لگے، اور یہ واضح ہونے لگا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی نازل ہو چکی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہاری براءت نازل فرما دی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی، اور اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی عزت دوسرے مومن کے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ آپ کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، کسی کے سلسلے میں غلط بات مشہور نہیں کر سکتے، کسی کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کر سکتے جس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے جو بات کہی ہی نہیں، آپ میرے تعلق سے وہ گفتگو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کہ عفان صاحب نے ایسی بات کہی ہے، جبکہ میں نے وہ بات کہی ہی نہ ہو۔ تو عام بات ہو، کوئی بھی عام بات ہم کسی کی طرف غلط منسوب نہیں کر سکتے، اور خاص طور سے معاملہ اگر عزت کا ہو، معاملہ زنا کا ہو، غلط تعلقات کا ہو، غیر محرموں سے تعلقات کا مسئلہ ہو، تو اس معاملے میں اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے، کسی پر زنا کی تہمت لگائے، تو یہ لوگ، یعنی یہ تہمت لگانے والے لوگ اللہ رب العزت کی نظر میں بڑے مجرم ہیں، اور اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی سزا بیان فرمائی کہ اگر یہ 4 گواہ اپنے لگائے ہوئے الزام پر نہیں لاتے ہیں تو پھر انہیں کوڑے مارے جائیں، ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے۔ تو اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت ہے قیامت تک کے لیے۔ ان آیات کی تلاوت کی جاتی رہے گی، سیدہ عائشہ کی براءت پڑھی جاتی رہے گی کہ اس معاملے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل بری ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔